السلام علیکم جی، دس از علی رضا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر مل جائے۔ چلیں جی، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک پروفیشنل بریڈنگ گائیڈ لائنز ہے۔ جی ہاں، یہ پری پلاننگ پروفیشنل بریڈنگ گائیڈ لائنز ہے، اور اس ویڈیو کو میں نے 5 سے 6 پارٹ میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کو میں اس ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ پھر ویڈیو مکمل سنیں گے بھی نہیں۔ چھوٹی ویڈیو ہوگی، آپ کو سننے میں بھی آسانی ہوگی، اور امید ہے آپ کو ان ویڈیوز کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو پروفیشنل بریڈنگ جو ہے وہ لو برڈ کی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اس ویڈیو کے سارے پارٹ لازمی دیکھیں۔ جن لوگوں کو بڑی امید ہے کہ وہ لوگ جن کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، اس ویڈیو سے ان کو چیزوں کا پتہ چلے گا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گول کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے۔ آپ نے بلو آف لائن پروڈیوس کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے بلو آف لائن ڈائلیوٹ پروڈیوس کرنا ہے، یا آپ نے پار بلو آف لائن ڈائلیوٹ پروڈیوس کرنا ہے۔ جو بھی آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے، آپ کی ورکنگ کس نیوٹریشن پر ہے، اور آپ کیا جو ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس حساب سے آپ کے پاس برڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ تو نہیں کہ کہیں آپ نے منہ اٹھا کے برڈ خرید لیے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ نے ورکنگ کرنی کس پہ ہے، آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے۔ تو یہ آپ لازمی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے، اس حساب سے آپ کے پاس برڈ ہیں یا اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آگے جی، برڈ کی ایج کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کے برڈ کی ایج، اگر آپ کو بہت اچھی بریڈ چاہیے تو آپ کے برڈ کی جو ایج ہے 12 منتھ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، چونکہ 12 منتھ ایج ہونے سے پہلے برڈ 4 مولٹ کلیئر کر چکا ہوتا ہے، اور برڈ کی گروتھ مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کوئی لوگ وہ بھی ہیں جو 7، 8 یا 9 ماہ کی عمر میں بھی برڈ کو بریڈ پہ لگا دیتے ہیں، اور ایکسٹرا وائٹامن کیلشیم دے کر ان سے بریڈ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بریڈ اتنی اچھی نہیں آتی۔ تو 12 منتھ ایج ہوگی برڈ کی تو بریڈ بہت اچھی آئے گی ایز کمپیئر ٹو 8 منتھ اور 9 منتھ یا 7 منتھ کے برڈ سے۔ تو آئیڈیل آپ کے برڈ کی ایج 12 منتھ ہونی چاہیے اگر آپ کو بہت اچھی بریڈ چاہیے۔ تو اب ہے کہ آپ نے جب اپنے برڈ کو کیج میں چھوڑنا ہے، بریڈنگ کیج میں چھوڑنا ہے، تو آپ کے برڈ کا مولڈ کلیئر ہوا ہونا چاہیے۔ جب آپ کے برڈ کا مولڈ کلیئر نہیں ہوا ہوگا تو آپ اس کو بریڈنگ کیج میں تو چھوڑ دیں گے، باکس بھی لگا دیں گے، تو آپ کو یہ ہوگا کہ اب میرا برڈ بریڈ نہیں کر رہا، تو آپ 100 اس میں سے مسئلے نکال لیں گے کہ میل فیمیل کنفرم ہے یا نہیں ہے، یا پھر میل ٹھیک نہیں ہے، یا پھر فیمیل ٹھیک نہیں ہے جو بریڈ نہیں کر رہے۔ 100 مسائل ہم لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب برڈ مولڈ پر ہوتا ہے تو بریڈ نہیں کرتا تب تک جب تک برڈ کا مولڈ کلیئر نہ ہو جائے۔ تو جب آپ نے بریڈنگ کیج میں آپ نے اپنے برڈ کو چھوڑنا ہے تو برڈ کا مولڈ کلیئر ہوا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ کے کیج آرڈر ہوئے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس نمبر آف پیڈنگ 50 ہے، تو آپ کے پاس جو کیج لگے ہوئے ہیں ان کے کھانے بھی 50 ہیں، تو جو اگلی ان کی بریڈ آئے گی ان کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس 4 سے 5 کیج ایکسٹرا پڑے ہوئے ہونے چاہیے کہ جب ان کے چکس نکلیں تو آپ ان کو جو ہے وہ کسی اور کیج میں جو ہے وہ منتقل کر سکیں۔ آپ ہرگز اس طرح نہ کریں کہ جب ان کے بچے سیلف ہو جائیں تو فوراً اس کو فلائٹ کیج میں آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا کریں، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ اپنے برڈ کو پہلے کسی بریڈنگ کیج میں چھوڑیں، علیحدہ سے، میلز علیحدہ اور فیمیلز علیحدہ، تو اس کے بعد 1 سے 1.5 ماہ ان کو وہاں پر رکھیں، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو فلائٹ کیج میں رکھیں، لے کر جائیں۔ باکس کب لگانا چاہیے آپ کو؟ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو 1 ستمبر ہی ان کے ذہن میں ہے، جی بس 1 ستمبر کو ہی ہم نے باکس لگانا ہے،
اس کے 1 ستمبر آ گیا تو بریڈنگ سیزن سٹارٹ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کئی 1 ستمبر کو باکس لگاتے ہیں، کوئی 15 ستمبر کو باکس کئیوں نے لگائے ہیں۔ آپ نے ویدر کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ویدر کیا چل رہا ہے، کیا آپ کا ویدر ایک جیسا ہو چکا ہے، یا دن میں بہت زیادہ گرمی ہے، رات نارمل ہے، یا کسی وقت بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، یا کسی وقت جو موسم ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، کسی وقت جو ہے موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا اس طرح موسم بار بار تبدیل ہو رہا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ابھی بھی بریڈنگ کا جو موسم ہے وہ نہیں آیا کہ آپ باکس لگائیں۔ میرے حساب سے جو بریڈنگ موسم آئے گا وہ 1 نومبر کو آئے گا، یعنی 1 نومبر کو میں اپنے جو برڈز کو جو ہے وہ بریڈنگ کے لیے باکس لگاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی دیکھا گیا تھا کہ 1 نومبر تک جو ہے وہ گرمی کی لہر گئی تھی، اور جنہوں نے 1 ستمبر کو باکس لگائے تھے یا 15 ستمبر کو باکس لگائے تھے ان کے پاس ڈیڈ ان شیل کا ایشو بہت زیادہ آیا تھا، اور برڈ ایکسپائر بھی کافی زیادہ ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی چکس کافی زیادہ ایکسپائر ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدر ایک جیسا نہیں رہ رہا تھا۔ جب ویدر ایک جیسا ہی نہیں رہ رہا، بار بار ویدر چینج ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو برڈز کے جو انڈے ہیں وہ ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں۔ اب آئیں جی، آپ نے جو برڈ کو باکس لگانا ہے وہ برڈ کو باکس آپ نے کون سا لگانا ہے؟ آئے جی، میں جو برڈ کو باکس استعمال کرتا ہوں بریڈنگ باکس وہ کیسا ہے جی؟ یہ دیکھیں جی، یہ میرا جو بریڈنگ باکس ہے یہ ریڈیو شیپ کا باکس ہے۔ جی ہاں، اس کو ریڈیو شیپ کا باکس بولتے ہیں، اور یہ جو لمبے والا باکس ہوتا ہے اس کو ٹاور شیپ باکس بولتے ہیں۔ اب لمبے والا جو باکس ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے، اور جو اس طرح کا ہم ریڈیو شیپ والا باکس استعمال کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 12 انچ ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے یہ 8 انچ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اسی ایک بریڈنگ باکس میں آپ کے 4 سے 5 چکس بھی ہیں اور 2 ماں باپ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 2 ماں باپ، 4 سے 5 چکس، یعنی ٹوٹل 7 اینیمل اس ایک باکس میں ہوتے ہیں۔ تو اگر لمبے والا باکس ہوگا تو سپیس کم ہوگی، اور اگر ریڈیو شیپ والا باکس ہوگا تو سپیس زیادہ ہوگی۔ اس کا سپیس زیادہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے برڈز کو ریلیکس ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور ان کے رہنے کے لیے سپیس زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنی سپیس ان کو رہنے کے لیے زیادہ ملے گی اتنے برڈ کی گروتھ بھی اچھی چکس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور ان کو ریلیکس ہونے کا موقع بھی مل جائے گا، اور کوئی بھی چکس اس اپنے کسی ماں یا باپ یا کسی دوسرے چکس کے نیچے آ کے ایکسپائر نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ جو لمبے والا باکس ہوتا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لمبائی ہے یہ بالکل 8 انچ کی رہ جاتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسی میں انہوں نے نیسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اسی میں ہی 4 سے 5 بچے ہوتے ہیں، اسی میں ہی جو ہے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کے نیچے یا بڑے بچوں کے نیچے آگے چھوٹے جو چکس ہیں، بڑے چکس کے نیچے آگے چھوٹے جو چکس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایز ٹو کمپیئر اس ریڈیو شیپ باکس کے۔ ریڈیو شیپ باکس میں جگہ زیادہ ہے، تو آپ کے چکس ایکسپائر ہونے کی جو شکایت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اب میں نے جو اپنے بریڈنگ باکس آرڈر کیے ہیں اس میں نے اوپر ایک کھڑکی رکھوائی ہے۔ اس کھڑکی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان بریڈنگ سیزن ہم لوگ بار بار یہ باکس کا دروازہ کھولتے ہیں اور کھول کے دیکھتے ہیں کہ انڈے آئے ہیں یا نہیں آئے، یا چکس نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تو ہم برڈ کو بڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے دیکھنا کہ انڈے آئے یا نہیں آئے۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو ہم جو ہے اس کی تاریخ نوٹ نہیں کر سکتے۔
تو کھڑکی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بار بار باکس کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور برڈ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. آپ کھڑکی اوپر سے کھولیں گے اور دیکھ لیں گے کہ بھئی آپ کا جو انڈا ہے آیا ہے یا نہیں آیا, برڈز نے انڈے لے کیے یا نہیں کیے, اور برڈز کی جو چکس ہیں وہ ہیچ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو آپ اس کھڑکی سے ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا دوسرا کھڑکی کا فائدہ کیا ہے کہ بریڈنگ سیزن جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اوبیسلی دن کے ٹائم کا ٹیمپریچر زیادہ ہو چکا ہوتا ہے, رات کے ٹائم پھر بھی کچھ موسم ٹھیک ہوتا ہے, تو باکس چاروں طرف سے بند ہوتا ہے, ٹیمپریچر بھی ہائی ہو چکا ہوتا ہے, باکس بھی بند ہوتا ہے, اس کے اندر نیسٹنگ بھی ہوتے ہیں, اینیملز کی اپنی گرمی بھی ہوتی ہے, تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے باکس میں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی کھڑکی کھول دیتے ہیں, اندر جالی لگی ہوئی ہوتی ہے کھڑکی کے اوپر, برڈ آپ کا باہر نکل نہیں سکتا, تو ہوا کی کراسنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اندر سے جتنی گرمی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے, اور آپ کے جو باکس کے اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جی اس کا فائدہ ہے, اور اس کے اوپر کھڑکی لگوانے کا یہ فائدہ ہے. مشورہ میرا بھی آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ بریڈنگ باکس جو ہے یہ استعمال کریں. باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے لمبا باکس استعمال کرتا ہے اس کو آپ جتنا مرضی چوڑا کروا لیں گے, لیکن وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا. یہ ایک شیپ اس طرح کی ہے کہ اتنا اوور نہیں لگتا اور زیادہ بڑا نہیں لگتا, اور اس میں اسپیس بھی زیادہ مل جاتی ہے. تو اب اس سے اگلی جو ٹپس ہیں وہ آپ کو جو ہے آپ کے نیکسٹ پارٹ میں میں ڈسکس کروں گا آپ سے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا ہر پارٹ لازمی دیکھیں, آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ سننے کو ملیں گی, جاننے کو ملیں گی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی اور آپ کو کافی معلومات جو ہے وہ حاصل ہوئی ہوگی اس پارٹ سے. تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.